کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو. اسی لیے میرے عزیزوں انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا. رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں, یہ کس طرح سے چل سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے, اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو. یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ان کے بات کرنا, ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے, یہ آسان ہے, ان کے پیچھے چلو. اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے, بڑے نقصان اٹھاؤ گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے, ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں, ورنہ کیا ہوگا. رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد, جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے, احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں, میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے, چھوٹی سی ایک پہاڑی, اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں, اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے, دشمن سامنے ہیں, مومنین ادھر ہیں, اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے, فتح ہو گئی. اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز, انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے, جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی. بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا. جنگ ختم ہو گئی, جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں. اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے.
تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے. 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے. وہ کھڑے رہ گئے. لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا. وہاں سے اتر گئے لوگ تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا. پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کیا پیچھے سے. کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے, اچانک حملہ کیا, یہ سنبھل ہی نہیں پائے اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے. ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی, جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ. اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی. اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا. یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا, مسلح کر دیا گیا تھا, سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی. ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا, 12 نیزے لگے تھے. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی, ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا, جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار, آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے. اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا, لوہے کی, جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی تانت کو, اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ, وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو, بتاتا ہوں. اتنا بھاری جو نقصان ہوا اس کے اسباب کیا تھے. ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا, صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں, وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے, نہیں, وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے, جنگ ختم ہو گئی, ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان, اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو, رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. وہ تو صحابہ تھے, عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں, پھر بھی نقصان اٹھائے. اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو, حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو, تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے. جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم؟ یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کے قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسا رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں. انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا. نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں. ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے
چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے ہیں کافر سب کو ہلاک کر دے۔ وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں یہ سب صحابہ، دعا کر دیتے۔ وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے۔ پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے نہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے۔ 160 کلومیٹر دور، گرمیاں نہیں دیکھی، ٹھنڈیاں نہیں دیکھی، حضور کے پیچھے چل پڑے۔ اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں، اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے۔ تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے، چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو، ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں، ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ، جن کا مال لوٹا گیا تھا، وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات، لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کا گھر ہے، وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں، بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں۔ ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے؟ نکل کر کے آئے، اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس۔ بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے۔ وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے۔ اے رسول پاک، ہم بنی اسرائیل نہیں، امت محمدیہ ہیں۔ میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے، مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ یہ دین، یہ ہے، یہ دین ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو۔ جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے، تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا۔ 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر، جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے، اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو، مہینہ بھر خندق کھودتے رہے۔ وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے، جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے، اس لیے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کھودی، پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں، اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن، بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی، وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے۔ اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو سامان کون دیتا، ان کے گھر کون چلاتا، اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا، 1 کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے، 1 کھجور، اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے۔ ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے, صرف نبی ہمارے ساتھ ہے, رسول پاک ہمارے ساتھ ہے. اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا امتحان تھا یہ, بڑا امتحان. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے, حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے, تب اللہ کی مدد آتی. تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو, سنت پر عمل کرنا نہیں ہے, دین پر عمل کرنا نہیں ہے, نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے, گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کیا کیفیت تھی. خندق کی جنگ ختم ہو گئی, مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں, زخمی حالت میں ہیں, سب زخمی تھے. کسی کے تیر لگا, حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے, ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا. حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے. جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے, بیچ راستے میں, مدینے نہیں پہنچے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے, عرض کیا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں. اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ, مدینہ قریب ہے, اور بیچ میں جبرائیل امین آئے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیناً رفیق ہیں, شفیق ہیں, جن کے بارے میں قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا, وہ نہایت ہی رحم دل ہے. صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے اتنے تھکے ہوئے, ان سے ایک بار پوچھ تو لوں. ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے, ہم بھی سفر سے آتے ہیں, آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں, بچوں سے بات تو کر کے آؤں, کپڑے بدل کے تو آؤں. صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں, بیویوں سے مل کر کے آئیں, بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ, جبرائیل امین آئے تھے, کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے, تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے ابھی چلتے ہیں. دیر کس بات کی, ابھی چلتے ہیں. وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے, جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. یوں ہی مدد نہیں آئی تھی, وہ حضور کی شریعت طاہرہ, حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے. آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے, کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے, لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری لگتی ہے. بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں, میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں. مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے, حضرت انس صحابی 10 سال کی عمر کے تھے, شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برتن میں. شام کا وقت تھا, مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی, ایک ندا دینے والے نے ندا دی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی. اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا, نیچے گر گیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا, ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا. کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے, بعد میں دیکھیں گے, کل سے توبہ کر لیں گے, شام سے نیک بن جائیں گے, یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں, ان کا مزاج یہ تھا, صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی,
बात आई है नबी पाक की, इसके बाद हमारा मिजाज नहीं चलेगा, अब चलेगा तो रसूलुल्लाह की बात ही होगी। अपने ऊपर लाजिम कर लिया था, इसलिए मदद आती थी। कुरान कहता है, ए महबूब आप फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना यही दीन है, यही शरीयत है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दुआएं भी बारियाब होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी, बस मैदान में उतर करके तो देखो। बाज लोगों को ये लगता है मैदान में उतरने की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए, जंग के लिए। नहीं मेरे अजीजों, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए। मैं जिस मैदान में उतरने की बात कर रहा हूं वो अमल का मैदान है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो और अहद करो कि मुझे चलना है तो रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक चलना है। हुजूर जिस चीज को पसंद करे मैं वहां चलूं, फिर अल्लाह करीम की वो मदद भी आएगी, रहमत भी आएगी। हम बैठ करके यूं ही तस्बीह घुमाते रहें, बदलना नहीं चाहते अपने आप को, छोड़ना नहीं चाहते। जिनकी लत हमें लगी हुई है, जिन बुराइयों की आदत हमें पड़ी हुई है, उसको निकालना भी नहीं चाहते और बार बार मदद की दुहाई भी देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलता जब तक वो बंदा खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करता। वो कौम अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करती, उस वक्त तक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। और बदलना चाहे रब ताला तो कितनी जल्दी बदलता है। यह भी हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे मेरी रहमत 10 कदम आगे बढ़कर ले लेगी। हाँ, यह भी हदीस कुदसी है, तुम एक बालिश आगे बढ़ोगे तो रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वो हम वक्त तुम्हें कबूल करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आओ तो सही। जिसको शायर ने कहा था, हम तो माइल बकरम है, कोई मांगने वाला ही नहीं। अल्लाह करीम वो रहमत फरमाने वाला है, लेकिन आए तो सही कोई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की शरीयत और उनके मिजाज के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, वो सहाबा जो फाइजुल मराम थे, बुलंद मकामात पा लिए, रब की रजा पा लिए, तो सिर्फ वजह ये थी कि वो अपने नफ्स से नहीं चलते थे, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक चलते थे। आपको पता है, एक मदीने की खातून है, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, माँ बाप की अकलौती बेटी। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सहाबी आए, कहा मुझे निकाह करना है। हुजूर ने सीधे उस खूबसूरत लड़की के घर भेज दिया, इनको जाओ पैगाम लेकर के चले जाओ। और ये गरीब ऐसे थे, शक्ल से भी उनकी कोई खासी तवज्जो नहीं थी। शक्ल एक काला रंग था। हुजूर पाक ने जब फरमाया कि जाओ फलां घर में एक नौजवान लड़की है, निकाह का पैगाम। जब वो गए, माँ बाप बैठे हुए थे, लड़की अंदर है, जवान लड़की, मदीने की खूबसूरत लड़की। माँ बाप ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, आपके घर बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। उन्होंने शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहा आपको हुजूर ने भेजा, क्या करते हो? कहा गरीब आदमी हूं, माल दौलत तो कुछ है नहीं, लेकिन कमाऊंगा, मैं निकाह का पैगाम ले आया हूं। माँ बाप है, एक अकलौती बेटी हसीन और जमील है, उनके दिल पर एक बात आई, कहा आप जाइए, हम अभी अपनी बेटी को नहीं देना चाहते, अभी हम अपनी बेटी नहीं देना चाहते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात करेंगे। वो सहाबी तो गए, उनका तो कहना यह था कि रोज में जहां पर भी जाता था हर जगह लोग रिजेक्ट करते थे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पलटकर हुजूर की बारगाह में चले आए, लेकिन अंदर जो खातून थी, लड़की हसीन और जमील शहजादी, बाहर निकल आई। माँ बाप से पूछा, या अब्बा जान कौन आया था? कहा फला आया था। कहा क्या लेकर के? कहा कि हुजूर ने फरमाया कि